کئی دفعہ کچھ چیزیں نا مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن میرے حساب سے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. بچوں کو نا اس حساب سے ٹرین کرنا چاہیے کہ اگر گرم سرد ہوائیں آئیں دے سروائیو دیٹ پیریڈ. ہمارے گھر والوں کا خیال تھا کہ میں دکان پہ بیٹھوں اور دکان سے میری بالکل جان جاتی تھی. میرے ابا اکیلے، میں اکیلا اور پھر میرا آگے بیٹا بھی اکلوتا. تو ہمارے نا کچھ چکر ہے، فیملی پرمپرا چل رہی ہے. سم ٹائم جو سوسائٹل پریشر نا دے آر اے ڈیٹرنٹ. اپنے بچوں کو اس طرح سے بتانا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کہنا ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے فوکس، یو ہیو ٹو ہیو اے ویژن. بہت سارے انٹرپرینورز ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں بزنس اسٹارٹ اپ کرتے ہیں، دے اسٹارٹ گیٹنگ ٹریکشن، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. کمفرٹ زون میرے حساب سے جو آپ کی سکسیس کی اسپیڈ ہے نا وہ سلو کرتی ہے. بکتا کیا ہے مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں خواب بکتے ہیں. تو ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی نا کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی یو ایس پی، سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے، وہ ہر لڑکی کو کہیں نہ کہیں یہ ضرور دکھائے گا کہ اگر یہ کپڑے لے لیے جائیں نا تو وہ ماہرہ خان سے کم نہیں لگے. السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ایک نئی کتاب، ایک نئی کہانی ایک ایسی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے جنہوں نے بہت چھوٹی ایج میں محنت مزدوری کا آغاز کیا، ساتھ کو اسٹڈیز بھی اپنی کنٹینیو رکھی، اور آج یہ ایک ایسے مقام پہ ہیں کہ جہاں یہ ایک اچھے سیلز مین بھی ہیں، ایک اچھے انٹرپرینور بھی ہیں، ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں، ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ایک پاکستان کے ابھرتے ہوئے ای کامرس پلیٹ فارم کے سی ای او بھی ہیں. اتنا سب کچھ اچیو کرنے کے بعد انسان بھی ہیں. اتنا سب کچھ اچیو کرنے کے بعد اس سب کے پیچھے ان کی کیا کہانی ہے وہ آج جاننے کی کوشش کریں گے ان سے. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں آج اسجد عبداللطیف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ خیر خیریت سے؟ ماشاء اللہ. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ بھیا. میں نے جو آپ کی اسٹوری سن رکھی ہے، غلط ہوگی، آگے چلیں. نہیں، جو میں نے آپ ہی کی زبانی سن رکھی ہے، اللہ خیر کرے. راجہ بازار کی ایک چھوٹی سی دکان لباس محل، اس کے باہر زمین پر بیٹھ کر اسٹڈیز کا آغاز کیا. چھوٹی سی دکان ہے، اگر ابا جی نے دیکھا مائنڈ کریں گے. ایک بڑی، اب تو خیر خاصی بڑی دکان ہے. وہاں سے اسٹڈیز کا آغاز کیا، پھر شام کو شاپ پہ جو ہے وہ کام کرتے تھے، جو کہ آپ ابھی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ابھی دیکھا کہ آپ ابھی بھی جا کے سیلز مین کرتے ہیں جب آفس آپ جاتے ہیں وہاں پہ. وہاں سے آغاز کیا اور آج اس مقام پہ. اس سب کے پیچھے جو بھی آپ کی کہانی ہے، پلیز اوپن دس بک اینڈ ریڈ اس سم پیجز. انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. اچھا، تو یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کہاں سے آغاز کیا، کیا کیا مشکلات فیس کرنا پڑی، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سوری میں یہ بھی بھول گیا کہ یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، تو اس سب کے اوپر ایک روشنی ڈالیے گا اور tell us about everything. نہیں، اصل میں میرے خیال سے کہ کئی دفعہ کچھ چیزیں نا مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن میرے حساب سے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. رائٹ، ہمارے ابا اکلوتے تھے اور میں اکلوتا تھا. ٹھیک ہے، تو میری جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ میرے دادا نے کی ہے. صحیح. رائٹ، اور ان کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ آپ کو، وی آر فرام اے شیخ فیملی، تو ان کا یہ تھا کہ بچوں کو نا اس حساب سے ٹرین کرنا چاہیے کہ اگر گرم سرد ہوائیں آئیں تو دے سروائیو دیٹ پیریڈ. تو اس میں یہ شروع تھا کہ ایز پارٹ آف مائی ٹریننگ مجھے کام دیا جاتا تھا کہ جیسے پرانا اسٹاک ہے، آپ نے زمین پہ بیٹھ کے بیچنا، وچ از اوکے. برا لگتا تھا، سم ٹائم آپ فیل گئے یار آپ اکلوتے راج دلارے ہیں اور گھر کے پیارے ہیں، میں کہا سائڈ پہ لیٹس ڈو اٹ. رائٹ، کئی دفعہ ہم روئے بھی ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اور اس سے فرق یہ پڑا، یعنی کہ آپ نے چیزیں بیچنی ہیں، آپ نے جب دکان پہ کھانا اٹھے گا اس کا دسترخوان صاف کرنا ہے، پلیٹیں دھونی ہے، اینڈ ہی یوز ٹو ڈو آل دا چیکنگس کہ اچھا پلیٹوں کی کوالٹی کیسی ہے، دسترخوان صحیح صاف ہوا یا نہیں ہوا. اور اس سے ہوا یہ کہ پھر اپنا آپ کو کوئی بھی کام کرنے میں نا جھجک محسوس نہیں ہوتی. شاید آپ کو نا ڈگنیٹی آف لیبر کا جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے نا تو اس کو کتنی مشکلات، یا اس کو ہاؤ ہی فیلس. تو اس سے مجھے بہت فرق پڑا اوور کورس آف مائی پروفیشنل گروتھ اینڈ کیریئر. سی اے کی اسٹوری بہت ہی شاندار ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمارے گھر والوں کا خیال تھا کہ میں دکان پہ بیٹھوں اور دکان سے میری بالکل جان جاتی تھی. مثلا شاید وہ بزنس بلڈ میں تو تھا، لیکن آپ کا ایک ہوتا ہے نہیں یار میں نے نہیں ابھی دکان کرنی. اینڈ آئی آسک مائی کزن، میں نے کہا کیا کام کروں دکان پہ نہ بیٹھنا. دکان پہ کام کرنے سے جھجک لائک کوئی فیملی ریپوٹیشن کی ہوتی تھی؟ نہ یار، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. نہ ڈیفینیٹ مجھے یہ تھا کہ 10 گھنٹے بیٹھنا، اس میں 4 گھنٹے جب کسٹمر نہیں ہے وہ ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے گزارنا. اور میرے کزن نے مجھے کہا یار ایک سی اے کر لے، ہونا تو ہے نہیں لیکن 6 سال تیرے جو ہے نا بک ہے. میں کہا دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اللہ کرنا ایسا ہوا کہ جب سی اے اسٹارٹ ہوا تو ماشاء اللہ وہ جو میرا آرٹیکلز میں پورا ہو گیا تھا. اوور آل 4.5 سال میں میں نے سی اے کر کے آئی واز اراؤنڈ 24.
وہ CA بھی ہو گیا. بس CA ہو گیا تو پھر نیکسٹ چیلنج یہ تھا یار اب کیا کریں, تو باہر چلے گئے, ٹرائی کیا. وہاں پہ اللہ نے CA آپ کا کب کمپلیٹ ہو گیا تھا؟ 2003 میں نے CA کوالیفائی کیا تھا. آئی تھنک کہ آپ کی ایک جو رینکنگ تھی پاکستان میں اراؤنڈ 4153 نمبر تھا میرا رجسٹریشن نمبر, رائٹ. اچھا. تو اس زمانے میں کوالیفائی کیا. اس کے بعد میں باہر چلا گیا, پھر آن اینڈ آف 15 سال باہر رہا, بیچ میں 1 سال کے لیے آیا, پاکستان کام کیا, لیکن سعودی عرب, قطر, دبئی, آل دیز پلیسز. اچھا ان سب جگہوں پہ. بالکل. دین وائی بیک ٹو پاکستان؟ اچھا اگین میں نے کو بتایا, میں اکیلا نہیں, میرے ابا اکیلے, میں اکیلا, اور پھر میرا آگے بیٹا بھی اکلوتا. تو ہمارے یہاں کچھ چکر ہے, فیملی پرمپرا چل رہی ہے. تو ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ ہمارے اماں جی نے کہا کہ یار آئی تھنک اٹس ٹائم. تو میں نے کہا اٹس ٹائم. تو میں آئی واز دا سینئر وائس پریزیڈنٹ ان اے کمپنی, اور میں نے اللہ کا نام لیا, ریزائن پٹ کیا, اور آئی کیم ٹو پاکستان. از ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن ہمارے ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہ ایک مین ریزن تھی. اچھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر. بالکل. چلے جی, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. سو آگے فردر اس کے بعد پھر آگے کیا؟ بھیا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ لائف بوائے کا بھی ایڈ پڑھو گے نا, وہ کہتا ہے کہ وہ 99.99% کیڑے مارتا ہے, ایک کیڑا رہ جاتا ہے. وہ کیڑا میرا نہیں مرا, اور وہ تھا وہ جو آپ کے بلڈ میں ہے نا. ونس یہ جو نا, آئی ڈونٹ نو وائی شیخوں کے بلڈ میں ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ آف یور اون. اب کیا کام کریں, اس میں بہت سمپل سی بات یہ تھی کہ ہم لوگ وہاں پہ تھے, ہماری موتی بازار میں دکان ہے, رائٹ. اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور کسٹمر کے لیے بہت پرابلم تھا, موتی بازار آنا, پارکنگ ایشوز, ایکس ایشو, وائی ایشو, رائٹ. تو ہم نے کہا یار لیٹس یوز واٹس ایپ چینل, فیس بک چینل ٹو پروموٹ آر سیلس. اور ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا آیا, ہم نے ایک کمپنی بنائی, ہم نے ڈیولپمنٹ ٹیم ہائر کی, اللہ کا شکر ہے اسٹاف اچھا مل گیا. اینڈ دین وی کم اپ ود دس آئیڈیا آف سوشل کامرس, جس میں ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں پہ دکاندار جو ہیں اور جو خریدار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں. جسٹ امیجن عمر کے آپ جس طرح اگر کسی ایک اسٹینڈرڈ ای کامرس اسٹور پہ جاتے ہیں, آپ نے پروڈکٹ دیکھی ہے, رائٹ, بٹ کون اس کے 2 پیجز پڑے یار. سمپلسٹ وے جسٹ پٹ, آپ جس طرح اوبر نہیں بلاتے, آپ بٹن دبائیں, آپ وینڈر کو لائیو بلائیں, آپ اسے پوچھ لیں بھائی دس از واٹ آئی نیڈ اباؤٹ دس پروڈکٹ, نیڈ ٹو نو. زندگی آسان ہو جائے گی, ویرائٹی آسان ہو جائے گی, اور آپ کو وہ پھر پروڈکٹ سرچ نہیں کرنا پڑے گی. وہی وینڈر جو ہے ڈیورنگ کانورسیشن وہ پروڈکٹ کو آپ کی اسکرین پہ پش کرے گا, آپ وہیں سے ایڈ ٹو کارٹ کریں, اللہ خیر سے اللہ. لیکن شاید اسٹارٹ ہماری یہی تھی, دس از ہمارا, ہم نے یہ کرنا ہے, اور اللہ کا شکر ہم نے کر بھی دیا. لیکن اس سے ہمیں یہ چیز احساس ہوا کہ چونکہ نا پاکستان میں آپ دیکھو نا, پاکستان میں 130 ملین لوگ ہیں جو انگریزی نہیں بولتے ہیں. آپ ان کو انگریزی میں خریداری کروا رہے ہیں, وہ کیسے کریں گے؟ لیکن یہ ایک کمرشل آسپیکٹ ہے. لیکن میرے خیال سے اس کا جو ہمیں ابھی ریسنٹلی فار دا لاسٹ 12 منتھس ہم نے فائدہ دیکھا ہے, وہ ہے جو ہمارا 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر ہے. جیسے ہماری بہت ساری خواتین ہیں, آج کل مہنگائی ایسی ہے, جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں, رائٹ. ایسا ہی انگریزی نہیں آتی, کیا کریں, آن لائن کام نہ کریں. تو میجورٹی طبقہ ایسا ہے کہ جو اپنی فیملی کو, آپ کو بتاؤں پاکستان میں 15 سے 55 سال کے درمیان جو خواتین ہیں نا, وہ ایران کی پاپولیشن سے زیادہ ہیں, رائٹ. سو دا ہول آئیڈیا از کہ کس حساب سے پھر ہم نے اس کو پلیٹ فارم میں حساب سے چینجز لے کے آئے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم امپاور کر سکیں تاکہ وہ اپنا بزنس چلا سکیں. آج صبح میری بات ہو رہی تھی کہ کس حساب سے ہم نا لوکلائزڈ ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں. جسٹ امیجن کہ ایک خاتون ہے جو بہت اچھے کشیدہ کاری ہے, اس طرح کے دوپٹے بناتی ہیں آؤٹ آف بھاولپور. وہ پہلے بھاولپور کے آدمی کو بھیجتی ہے, وہ پھر کراچی بھیجتا ہے, کراچی والا اس کو آن لائن کرتا ہے. سو ایوری ون از میکنگ منی ایکسیپٹ کہ وہ عورت جو کہ کام کر رہی ہے. اور مجھے اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہمارا 80 سال سے تو پاکستان میں کام ہے پریٹ کا, یہ خواتین کا, رائٹ. تو مجھے پتہ ہے ان کو کیا چیز پے آؤٹ ہو رہی ہے. جسٹ امیجن کہ اب وہ خاتون جو ہیں وہی دکاندار بن جائیں, جو ایک پروفٹ کا بڑا پورشن ہے وہ اس خاتون کو جا کے ملے, تاکہ اس سے ہوگا ایک تو جب دیکھو اگر آپ مزدور کو اس کی مزدوری ٹائم پہ دیں گے اور اچھے طریقے سے دیں گے, وہ اس کی پرفارمنس ایفیشنسی کو انکریز کرے گا, کوالٹی کو امپروو کرے گا, اسٹینڈرڈائزیشن لے کے جائے گا. لیکن اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارا انشاءاللہ ڈریم ہے وہ یہ کہ جسٹ امیجن کہ ایک کوئی خاتون ہے جو کیلیفورنیا میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اب اس نے وہ دوپٹہ خریدنا ہے پاکستانی ڈائسپورا کی, اینڈ ناؤ شی کین ڈو اٹ ود آر ایپ ایزیلی. سو دس از دا ہول آئیڈیا, یا جو ہول جرنی تھی بازار گھر کی. سو دیٹس اٹ. اچھا. تو اس کا مطلب سو اٹس بیسکلی ویڈیو بیس سیلنگ. تو یہاں پر آپ کو کوئی جینڈر لمیٹیشن نہیں ہے, اٹس ویڈیو بیس سیلنگ. لیکن اس میں ہم نے یہ کیا کہ ویڈیو بیس کو نا ہم نے کہا یار کہ پاکستان میں نا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کی کتنی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں پر منتھ؟
I don't know the ratio, but I think it's huge. Huge means what? Huge means billions of In views. billions. We are talking about 50 billion plus. 50 billion plus. तो लोगों का एक बड़ा टाइम जो है ना वो जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, बीट टिकटॉक, यूट्यूब, राइट. और पाकिस्तान में जो व्यूअरशिप है ना शॉपिंग रिलेटेड वीडियोस की, उसकी जो तादाद है वो पाकिस्तान के जो पहले 2-3 ई कॉमर्स स्टोर्स को अगर आप मिला लें उससे ज़्यादा है, राइट. तो हमने क्या किया, हमने ना एक जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ना वो है वर्चुअल शॉप का, जिसका मतलब ये कि जब उस औरत ने दुकान खोली ना अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने छोटे से कमरे में बैठ के, उसकी दुकान हर जगह खुल रही है. उसकी दुकान फेसबुक पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी. सही. और लोग उससे हर प्लेटफॉर्म पे एक साथ बात कर सकते हैं. सही क्या? क्योंकि पाकिस्तान का जो एवरेज यूजेज टाइम जा रहा है वो 2 घंटे और 5 मिनट का जा रहा है, और वो सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला. सो ये था हमारा वर्चुअल स्टोर का कॉन्सेप्ट. सही. देन अगेन बैक टू योर लाइफ स्टोरी. आपने सीए कर लिया, ठीक है, हो गया, क्या करूं, वापस कर दूं डिग्री जाके, सॉरी वापस कर दूं डिग्री जाके. आई हैव अ क्वेश्चन. सीए कर लिया, वही चले गए वहाँ पर एज अ डायरेक्टर, आपने काम भी किया ऑडिट में, ये जो भी था, मतलब आपकी पोजीशन थी. बैक टू पाकिस्तान, ठीक है. व्हाई नॉट कंटिन्यू द सीए? मतलब सीए के साथ भी तो आप एक अच्छा वो कर सकते थे. व्हाई बाजार घर, व्हाई ई कॉमर्स? असल में 2-3 चीज़ें थी. एक तो ये था कि जब आप थोड़ा से बाहर रहते हैं ना, आपको लगता है कि यार पाकिस्तान आना है, लोगों के लिए कुछ करना है. एक ये हमारे पास था. ठीक है. एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जॉब नहीं कर सकता. आई हैव टू रिमेन क्लोज टू माई फैमिली फॉर फ्यू सर्टन रीजंस, ठीक है. और तीसरा था कि वो जो 1% कीड़े का मैंने जिक्र किया है, राइट. सो जो तीनों का रिजल्ट ये निकला कि मैंने कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है. अल्लाह ने कहा कि राह दिखाई कि शायद बाजार घर इज द वे टू गो. सही. हियर वी आर. सही. तो ये जो काविश है बाजार घर की, कि मतलब जो ख़वातीन हैं जिन लोगों ने काम करना है, अपना बिजनेस करना है, तो बेसिकली अप्रोच किस तरह, आप लोग अप्रोच किस तरह करते हैं उनको आपको कैसे पता चलता है कि फलानी जगह की इस गोट में एक औरत है, वो गोटा किनारी का काम करती है, तो आपने उसको जाके करना है कि भाई हम लोगों ने आपका ये काम जो है वो प्रमोट करना है, या उसको हम आपके लिए ये चीज़ चाहते हैं कि आप इसको प्रोफेशनली जो है वो ऑनलाइन लेके आएँ, हम आपके लिए ये काम करेंगे. सो आप कैसे अप्रोच करते हैं? अभी तक हम वहाँ पे सच्ची बात है उस स्टेज तक नहीं पहुँचे. नीड टू नो बेसिस पे कई लोगों ने जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, दे आर डूइंग देयर जॉब. लेकिन अभी तक हम, अगर मैं बात करूँ कि हम पूरे पाकिस्तान में हैं, वी आर नॉट देयर. अभी हम सिर्फ 300-350 शहरों तक गए हैं, राइट. तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एज वी आर प्लानिंग इन द नेक्स्ट 3 to 4 months यू विल गोइंग टू सी कि हम जब रेस पे पाँव रखेंगे. और आइडिया बहुत सिंपल से है कि उनके लिए हम हेल्प सेंटर बना रहे हैं अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में, और एक ऑफिस हम खोल रहे हैं लाहौर और कराची में, ताकि उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए दे कैन कॉल दीज नंबर्स, और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी आसान की जा सके. क्योंकि ज़िंदगी, देखें, आप जो मर्जी काम कर लेना, मैं आपको ना ज़रूरत है ना, मैं आपको 10 किलो आटा एक दिन दूंगा, 2 दिन दूंगा, 10 दिन दूंगा, कितने दिन दूंगा, राइट. आटा ख़त्म हो जाएगा. मैं आपको पैसे दूंगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे. सो द आइडिया इज़ कि अगर हमने फाइनेंशियल वेलनेस पे काम करना है या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी है, तो हमें उनको एम्पावर करना पड़ेगा. देखें, जो काम नहीं करना चाहता ना वो नहीं करेगा, राइट. लेकिन अगर एक बंदा काम करना चाहता है, राइट, आजकल के अगेन मैंने जैसे मेंशन किया, हालात है, महंगाई है, राइट. यू वांट टू कंट्रीब्यूट एज अ सन, यू वांट टू कंट्रीब्यूट एज अ वाइफ, सिस्टर, इन वट एवर रोल यू आर, राइट. तो हमारा काम ये है कि हमने उनको एम्पावर करना है, हमने उनको टूल्स देने हैं, एमिनेशन देने हैं, एंड दे हैव टू मेक देयर ओन जर्नी. तो इंशाल्लाह कुछ ख़वातीन की जर्नी हमारे पास आना शुरू हुई जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू रशिया तक चीज़ें बेची, राइट. एक सांदे की लाहौर की खातून है, उन्होंने कैलिफोर्निया, नॉर्वे सामान भेजा. तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग. स्काई इज़ द लिमिट. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. आज कल परसों आगे अल्लाह की मर्जी इंशाल्लाह. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यंगस्टर्स ऑफ दीस डेज? आपको क्या लगता है? सही बताऊं गलत बताऊं? सही. चले एक काम करें, पहले गलत बताएं. यार आई डोंट नो, कई दफ़ा ना मुझे, अच्छा हम ना, आई डोंट नो, शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे पुराने गाने पसंद आई, नो, शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ. सेम एज मी. हाँ, अब उसमें ना मुझे लगता है कि कई दफ़ा ना जो हमारे नए जवान हैं ना, उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ करना. अच्छा कह सकते हैं आप, आई डोंट नो कह सकते हैं नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारे यहाँ दुबई में एक एग्जांपल है कि यू गिव मी 1 wife and 9 months, I'll get you the baby. But if you get me 9 wives in 1 month, I'm not going to get you the baby, right? बिल्कुल ऐसे. हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, गेस्टेशन पीरियड, राइट. आपको उसको वो टाइम देना पड़ता है, चाहिए, राइट. हमें ना, अच्छा दूसरी बात ये कि हमारी सक्सेस जो है ना, हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है.
मैं कैसे देखूंगा आप सक्सेसफुल हैं कैसे या नहीं है? मैं देखूंगा आपके पास फ़ोन क्या है, अच्छा बाहर आए हैं, गाड़ी कौन सी है, राइट, आपने घड़ी कौन सी पहनी हुई है, आप पेन इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा है, राइट, व्हाट ब्रांड यू आर वेयरिंग. ये हमारे पास एक बहुत ही प्रिमिटिव किस्म के, या प्रिमिटिव तो नहीं कहना चाहिए, मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम लोगों को देखते हैं कि जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बंदा सक्सेसफुल है या नहीं है. जब मेजरिंग पैरामीटर्स इस तरह के होंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, लोगों का ऑब्जेक्टिव लाइफ का डिफरेंट हो जाता है. वो फिर इसी तरह काम करते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी के टैक्टिक हो गए, अच्छा अब मैंने आईफोन लेना है, राइट, अब मैंने होंडा लेनी है, अब मैंने ये करना है, राइट. तो चूँकि आपको मेजर उस पैरामीटर्स पे किया जा रहा है, तो अपने आप को तैयार भी उसी पैरामीटर्स पे करते हैं, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस सोशल प्लेटफॉर्म, अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है, राइट, जहाँ पे हर बंदा खुश है, जो कि ऐसा नहीं होता लाइफ में, राइट. बट यू वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द वर्ल्ड, यू वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द पीपल यू नो दैट यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ. सो यू लेफ्ट विद लिटिल ऑप्शन एक्सेप्ट टू शो देम, यार मेरे पास देखो मैं लाइफ एंजॉय करूँ, मेरे पास ये है ये है ये. अच्छा, उससे ये होता है कि आपने ना आप ना एक वो एक साइकिल होता है कि यू स्टार्ट अर्निंग नॉट फॉर योर सेल्फ, यू स्टार्ट अर्निंग फॉर द पीपल जो आपको ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. सही है, राइट. मैंने किस्तों पे गाड़ी भी ले ली, मैंने किस्तों में मोबाइल भी ले लिया, तो बेसिकली जो भी आपको फाइनेंस कर रहे हैं ना, अब आप उसके लिए काम कर रहे हैं. और ये एक ऐसी साइकिल जो कम नहीं होती. मैंने फ़र्ज़ करें, आई एम नॉट अगेंस्ट आईफोन बाय द वे, आई एम अ बिग फैन ऑफ आईफोन, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल कहते हैं, मैंने आईफोन 10 ले लिया, अब 11 आ गया, फिर 12 आ गया. सो आई हैव टू शो अ प्रोग्रेस इन माई लाइफ. सो शायद मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तो उससे आपका जो फोकस है ना, वो बेसिकली ये हो जाता है कि आप ना एक तरह से बनते जाते हैं इन अ साइकिल. फिर अगर कोई आपसे क्या कहे यार ऐसा करो, जॉब छोड़ो और डू योर ओन बिजनेस, यू हैव द गट्स, यू हैव द टैलेंट्स. गट्स तो नहीं है, लेकिन चलो टैलेंट है आपके पास, आप नहीं निकल पाएंगे. इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप अब उस एक साइकिल का हिस्सा बन गए. ठीक है. अच्छा, उससे ना सॉरी हो सकता है मैं डी ट्रैक हो जाऊँ कहीं से, तो आगे पीछे बराबर कर देना, ठीक है. अब उसमें एक चीज़ और ये होती है कि जब आपको ये चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, आप मायूस होना शुरू हो जाते हैं. तो दोनों केसेस आपके लिए एज अ यंगस्टर को ना मेरे हिसाब से सूट नहीं करते. ठीक है. प्ले स्मार्ट, वो मैंने भी मोटिवेशनल 10,000 वीडियोस देखी हुई, यू नो, प्ले स्मार्ट, नॉट वर्क वेरी हार्ड, राइट. लेकिन भैया आप जो मर्जी कर लेना, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से या मेहनत करके सीख सकते हैं ना, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की जितने मैंने देखे ना, उनकी हमेशा एक ट्रेट ये ज़रूर रही है कि दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है. जितनों को मैं जानता हूँ थ्रू आउट, कम से कम अगर मैंने 20-25 मुल्क देख ही लिए अल्लाह के फजल से, वो लोग जनरली हार्ड वर्क. हाँ, हमें जो उनकी लाइफ नजर आ रही है ना, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, लेकिन उनकी जो जर्नी होती है ना सक्सेस की, वो इज़ नॉट दैट ईजी. वो हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप में रातें रोशन होती है और दिन तारीख होते हैं. बिल्कुल. उसकी वजह यही होती है कि इट रिक्वायर्स ब्लड एंड स्वेट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. ठीक है. लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस तरह के भी लोग देखता हूँ माशाल्लाह जिनका विजन बहुत अच्छा है, दे आर वेरी पॉजिटिव इन देयर लाइफ, और इंशाल्लाह वो लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ तो मैं ना सिर्फ खुश होता हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि दिस इज़, ये वो लोग हैं जो आके जाके ना पाकिस्तान को क्या, कम्युनिटी को क्या, सबको नाम रोशन करेंगे. एंड यू फील यार हाँ, यू आर एसोसिएटेड विद दोज गाइस. एक बंदा है, एक यंगस्टर है, वो स्टडीज़ भी कर रहा है, उसको जॉब भी करनी है साथ ही उसको काम भी करना है. डोंट यू फील कि ओवरऑल हमारे यहाँ पाकिस्तान में इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को लेके बंदा या बच्चा थोड़ा सा वो हेजिटेट फील करता है कि यार ये मैं काम करूंगा तो ये क्या कहेंगे, काम में किस चीज़ की शर्म, उसको ऊपर मेंटल प्रेशर होगा, किस चीज़ का मेंटल प्रेशर कि यार ये लोग क्या कहेंगे, मैंने ये काम शुरू करना, सोसाइटी का प्रेशर. हाँ, सब पे होता है, यही ले ले, सब पे होता है. तो मेरे पे भी था. कोलैप्स कर जाते हैं बच्चे अक्सर, वो पीछे रह जाते हैं इस चीज़ को प्रेशराइज में. वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे मेरा ये सवाल है कि इस चीज़ से निकलने के लिए उनको क्या करना चाहिए. वाह, अच्छा बड़ी लंबी हाँ थी. यार मुझे असल में सच्ची बात है, जब मैं सिचुएशन से निकला ना, वो मैं बाय फोर्स निकला, राइट. और शायद उस ज़माने में ना हम लोग इतने अक्लमंद थे ही नहीं शायद, जिस हिसाब से आजकल के बच्चे. हमें इतना पता ही नहीं था, हमारे यहाँ नो का रिवाज नहीं था. अब्बा जी ने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ जाओ, अब्बा जी ने कहा खड़े हो जाओ, राइट. आपको तो कुट शुट भी पड़ी होगी मेरे. ना कुट नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी. अम्मा जी से पड़ी, अब्बा जी से नहीं पड़ी. अकलौते होने की वजह से ये क्या सीन था. होता ना कि अकलौते बच्चों को कम ही कुट पड़ती है. मेरी अम्मा जी से पड़ी है, एंड आई चेरिश दोस कुट. कम पड़ी है लेकिन पड़ी है. अच्छा, पड़ी है. चलो ओके.
اور اس میں یہ تھا کہ اس میں نا آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا, وہ آپ کو رگڑا لگاتے گئے, آپ رگڑا کھاتے گئے, ٹھیک ہے, اور آپ کو نا ادھر ادھر کی انہوں نے آپ کو اصل شاید میرے ٹریننگ کے دوران نا میرے گھر والوں نے مجھے اتنا بزی رکھا کہ آپ کو باقی چیزوں کا ٹائم بھی نہیں ملا. مثلاً یہ میرے لیے مست تھا کہ انہوں نے کہا آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھیں, لیکن آپ کو دکان پہ ضرور آنا ہے 2 گھنٹے. تو آپ اسکول سے آئے ہیں 2-3 بجے, کھانا کھایا, 5 سے 7 آپ دکان پہ چلے گئے, آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا ادھر ادھر سوچنے کا, رائٹ. سوشل پلیٹ فارم تھا نہیں اس زمانے میں, تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا. جب تھوڑا ٹائم ملنے کا ٹائم آیا, گھر والوں نے شادی کر دی, تو اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ملا. تو لیکن اب آپ اچھا ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اصل میں نا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے نا بچوں کو بہت زیادہ اصل میں حالات بھی ایسے نہیں ہیں, ہم نے بچوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا, رائٹ. ہمارے زمانے میں ہم لوگ باہر کھیلتے تھے, اب بچہ باہر نہیں کھیلتا. اب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے PS لے, موبائل پہ بیٹھے ٹائم انجوائے کرے. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ڈسکنیکٹ آ گیا بٹوین دا ایکچوئل ریالٹی جو کہ باہر ہو رہی ہے, وچ از ہیپننگ, جو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے امپروومنٹ یا ایکسپیرینسز حاصل کرتے نا, وہ آپ کو موبائل پہ نہیں آتی, رائٹ. تو ہم نے اپنے پہلے بچوں کو کر دیا کٹ آف. ٹھیک ہے. اچھا بچوں کو, اچھا مجھے خود کبھی کبھار شروع میں ایسا لگتا تھا, فیس بک پہ میں کام کر رہا تھا, کہ ہر بچہ جو ہے نا, ہر بچہ تو نہیں, اٹس اے رانگ ورڈ ایکچولی, بہت سارے بچے نا اب یہ سمجھتے ہیں کہ دے نو آل دیز ریئلٹیز ویری ویل. ان کو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ جو فیس بک کے جنہوں نے ماسٹرز اور PhDs ہیں نا, جو پوری دنیا کو گیان بانٹتے رہتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ پریکٹیکلٹیز کو نہیں, کی جو انٹریکیسیز ہیں نا وہ نہیں سمجھتے. تب وہ جب باہر جاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے یار ہاں جائیں, وہ جو ایوری تھنگ از گڈ ہنکی ڈوری, ایسا نہیں ہونے والا یار. لائف از ہارڈ, لائف از ہارڈ. پیپل ول گوئنگ ٹو کم آفٹر یو ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, کانشیسلی, انکانشیسلی, ٹھیک ہے. تو اس میں لوگوں کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مینٹل کیا کہنا چاہیے اس کو, بریک ڈاؤن, لیکن یہ کہ سم ٹائم جو سوسائٹل پریشر نا, دے آر اے ڈیٹرنٹ. تو آپ کے اپنے بچوں کو اس طرح سے بتانا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کہنے دو. یو ہیو ٹو ہیو اے فوکس, یو ہیو ٹو ہیو اے ویژن, یو ہیو ٹو ہیو کہ ویئر یو وانٹ ٹو گو. باقی یار سچی بات ہے, میں نے اپنی لائف میں بتیرے ایسے کیس اسٹڈیز دیکھی ہیں جس میں پیپل ور اگینسٹ سرٹن پیپل جو محنت کر رہے تھے اس طرح سے, اور جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہی ان کے لیے نمبر لینے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں, رائٹ. ہر بندے کا ایکسپیرینس فرق ہے, ہر بندے کا فلٹر فرق ہے, رائٹ. تم ایک الگ محلے میں بڑے ہوئے ہو, تم ایک الگ گھر میں بڑے ہوئے ہو, رائٹ. میں اپنے ایکسپیرینس تمہارے اوپر کیسے تھوپ سکتا ہوں, نہیں تھوپ سکتا, لیکن جو اس گھر میں رہ رہے ہیں نا اس کو پتہ ہے. سو دے ہیو ٹو پریپیئر دیئر کڈس کہ یار جب وہ باہر جائیں گے دے ہیو ٹو بی ریڈی. اور میرے حساب سے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے ڈگنیٹی آف لیبر, یہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے, رائٹ. آپ محنت کریں, پہلی بات ہے جب آپ پڑھائی کرتے ہیں نا, آپ کسی اپنے ابے پہ احسان نہیں کریں, ڈونٹ ٹیک می رانگ اینڈ ٹو آل دا اباجیز, رائٹ. آپ اگر محنت کریں, آپ اگین کسی کے ابے پہ احسان نہیں کر رہے, یہ سارے کام اپنے لیے کر رہے ہیں, اس کا فروٹ آپ کو ملنا ہے, آپ کے ابا جی خوش ضرور ہوں گے, رائٹ. اور میرے خیال سے ہم اباؤں کا یا ہم اماؤں کا بھی تھوڑا کہیں نہ کہیں فالٹ ہے, کیونکہ اب ہم کہتے ہیں نہیں یار اب بچے نے 3 گھنٹے پڑھائی کر لیا, اب اس کو 2 گھنٹے فون دینا چاہیے. کیوں بھائی؟ کیونکہ نا میں اس کو اگین میں شاید بہت اولڈ اسکول یا پریمیٹیو وے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نا چپیڑیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوشچن یہ پہلے 25 سال میں کھانی ہے یا سیکنڈ 25 سال میں کھانی. بڑھاپے میں چپیڑ بہت بری لگتی ہے, زور کی بھی لگتی ہے. تو آئیڈیا اس کہ بھائی جوانی میں بچپن میں چپیڑے کھا لو اور کنٹرول انوائرمنٹ میں کھا لو نا. میں اپنے بیٹے کو مار رہا ہوں, اپنے بھائی کو مار رہا ہوں, رائٹ. تو میں اس کو دیکھوں گا چپیڑ اس حد تک ماروں جہاں تک میں اس کو کنٹرول کر سکوں. اور اس ایج میں ایزی ٹو فرگیٹ ہے. جب باہر والا مارے گا نا وہ دیر تک یاد رہے گی. بالکل وہ دیر تک یاد رہتی ہے. ٹرو, اٹس ٹرو. اچھا چلیں, اٹس گڈ یار. اینی گڈ اور اے بگ میسج ٹو ینگسٹرز کہ یار یہ چیز کریں آج کل کے دور, کیونکہ ابھی جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ یہ جب سے موبائل فون آیا لیٹ سے, ٹھیک ہے, جب سے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, یہ مینٹل پریشر تو ینگسٹرز پہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا. میں یہ نہیں کر رہا, میں نے بالکل نہیں کہا فیس بک یوز نہ کریں, یوٹیوب یوز نہ کریں, لمٹ میں کریں, ٹو دیئر ایڈوانٹیج کریں, ٹو دیئر یوز کریں, رائٹ. حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی نا, اس میں یہ بھی ایک نصیحت تھی کہ اپنے کام سے کام رکھو نا. مثلا اگر تم کوئی چیز لرن کر رہے ہو یا سیکھ رہے ہو, اس سے اگر تمہاری زندگی پہ کوئی فائدہ ہے اس کو ضرور کرو, رائٹ. لیکن فرض کرو مسٹر ایکس کی اور مس ایکس کی ڈیورس ہو گئی ہے, یہ نہیں ہوگی, اس سے تمہاری زندگی پہ کوئی اثر پڑنا نہیں پڑنا نا, اس کو اپنی زندگی سے بھی کٹ آؤٹ کر لو. صحیح.
So you have to keep focus. اگر آپ لیٹ سپوز کسی کا موٹیویشنل کوئی اسپیکر ہے, اس کا آپ وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, رائٹ, لیٹ سپوز کوئی اور انفارمیشنل آئٹمز ہے, آپ میں یہ نہیں کریں اپنے آپ کو انٹرٹین نہ کریں, بس آپ کو یہ کٹ آف کرنا ہے کہ کیا چیز ہے. جب آپ کانٹینٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو یہ تیار کرنا ہے کہ کیا یہ میری جرنی میں میری ہیلپ کرے گی یا نہیں کرے گی. نہیں کرے گی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے. اور مجھے کہنا اس لیے بھی آسان لگتا ہے, میں نے دل والے دلہن لے جائیں گے دیکھیے 2006 میں. اچھا, جب میری شادی ہو گئی, میری بیٹی ہو گئی, اب دیکھتے ہیں یار موویز, لیٹس انجوائے ناؤ. میں نے نہیں دیکھی تھی تو اس میں مجھے شرم کی بات ہی نہیں ہے اس میں, تو دیٹس اوکے. اس کے بعد اب میں نے اتنی فلمیں دیکھی ہیں, شاید ہی کسی نے دیکھی. تو آئیڈیا یہ کہ آپ پہلے اپنا کام کریں, پڑھائی سائڈ پہ ہو گئی, یو گاٹ سرٹن اماؤنٹ آف سکسیس ان یور لائف, ٹھیک ہے, اس کے بعد دین انجوائے یور لائف. انجوائے پہلے کریں گے تو پھر کیا ہوگا بھیا بعد میں. دس از آئیڈیا. کام اپنا کام کریں, نہ صرف کریں بلکہ اس کو کمپلیٹ کریں, پھر اس کے بعد ادھر دیکھیں. بالکل دیکھیں. ہاں, آپ کے پاس ایک موٹیویشنل کا نا چیپٹر ضرور ہونا چاہیے. کوئی چیز ہو. وہ اجاز بھائی ہیں ہمارے, مجھے ہمیشہ ایک بات سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بڑا خواب نا وہ نہیں ہوتا جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں, بڑا خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا. اور یہ میں جب بھی جاتا ہوں نا, میں لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں. زبردست. تو خواب تو دیکھیں, اس پہ تو بل نہیں آ رہا. ہم لوگ خواب ہی نہیں دیکھ رہے. جب خواب دیکھیں گے تو پھر جاگیں گے بھی, محنت بھی کریں گے, کام بھی کریں گے. تو پہلی بات ہے خواب دیکھنا تو سیکھیں. صحیح. ہاں. ڈیورنگ دا موٹیویشنل اسپیکرز آپ نے کئی ساری ینگسٹرز کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی آپ کی. بالکل کی ہے. کئی سارے لوگ. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کے ینگسٹر کی, ایک عام ینگسٹر کی تھنکنگ کیا ہے ویسے, وہ کیا سوچتا ہے زیادہ تر؟ کیونکہ اب وہ ہوتا ہے نا کہ بچپن میں جب ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, پائلٹ بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, اور یہ ساری چیزیں, اب تو وہ چیزیں پرانی ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس طرح کا سوچتا بھی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز. اب تو بچوں سے پوچھو یہ یوٹیوبر بنیں گے. اور وہ ایک کامیڈی شو میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ یار پہلے ہوتا تھا برین ٹیومر, اب ہوتا ہے یوٹیوبر. تو یہ چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چینج ہو گئی ہے. بالکل ہو رہی ہے. تو یہ کہ پہلے تو ہمارا جو تھا وہ ایک کہہ لیں کہ مینول دور تھا. ہم لوگوں نے ہر کام خود ہاتھ سے کیا, باہر جا کے کرکٹ کھیلی ہے, نالیوں سے ہاتھ وہ بال بھی نکالی ہے, اور وہ جناب سارا کچھ کیا, پھر اسی بال کھلایا بھی ہوگا اس کو نا, اس کو لایا بھی ہوگا. پھر ایک یہ کانسیپٹ کہ یار وہ بال گیلی کر کے اگر پھینکیں گے نا تو وہ زیادہ تیز جائے گی. تو یہ اس طرح کی مینٹیلٹی ہم لوگوں کی تھی, اور پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے ایوالو کیا, اور ہم لوگوں کا جو ایرا تھا ہم لوگوں نے پرانا اور نیا دور دونوں دیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دونوں کو دونوں اس چیزوں کا وہ پتہ. تو آج کل آپ کا تو خیر ملاقات کئی سارے ینگسٹرز کے ساتھ رہی بھی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کے ینگسٹر کی تھنکنگ کیا ہے ویسے؟ بزنس ہے, یہ جاب ہی ہے؟ نہیں, جو مجھے دیکھو, میں خود کوشش کر رہا ہوں بھی انٹرپرینور بننے کی, رائٹ. مجھے نہیں پتا کہ کیا سکسیس جاتی آگے نہیں جاتی, رائٹ. بٹ اس میں نا, مثلا میں بتا رہا ہوں نا, میں دونوں طرح کے لوگ ملے. کچھ چھوٹے بچے میں نے دیکھے ہیں جو ابھی ایف ایس سیز میں ہیں, یا ابھی انہوں نے گریجویشن اسٹارٹ کی, اینڈ دے ہیو ان اٹ, وہ جو آپ کو ایک فائر فیل ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ نا یہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا. اینڈ دین میرے پاس ایک میجورٹی ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے پاس ہمیشہ سے ایک فیئر فیکٹر رہتا ہے. دیکھو, اگر آپ فیئر فیکٹر میں رہیں گے نا تو ہمیشہ سے دیکھو اس آپ کے پاس جو گیون مین ہے نا, آپ اسی میں کھیلیں گے. اب یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں, لائف سیٹل ہے. ایک کچھ چھوتا ہے آپ کا اپنے لیے بھی ہوتا ہے نا, کہ جیسے آپ کی جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے وہ کیا ہے, وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. مثلاً اگر میں اپنے بچوں کو 10 سال بتاؤں کہ ابا جی آپ نے کیا کیا ہے, تو میرے پاس ان کو سنانے کے لیے کوئی اسٹوری ہے, دس از ویری امپورٹنٹ ایٹ لیسٹ فار می, رائٹ. کہ ہاں یار ایٹ لیسٹ اگر میں کچھ کر نہیں سکا نا, میں نے ٹرائی ضرور کیا تھا. میں مری کے کسی پرفضا مقام پہ کافی پی رہا ہوں, تو میرے دل میں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ آئی ہیو ٹرائیڈ, رائٹ. آپ ٹرائی کریں, محنت کریں, سکسیز آتی نہیں آتی آپ کی قسمت میں, وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے, لیکن ٹرائی کرنا بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو لیو یور کمفرٹ زون. کمفرٹ زون چھوڑنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. جہاں پہ آپ دیکھو, اور ہم نا بہت سارے انٹرپرینورز ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں بزنس اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, دے اسٹارٹ گیٹنگ ٹریکشن, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں, رائٹ. کمفرٹ زون میرے حساب سے جو آپ کی سکسیس کی اسپیڈ ہے نا وہ سلو کرتی ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا بزنس مین, چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہی کیوں نہ, ریڑھی والا کیوں نہ ہو, جو کمفرٹ زون میں ہے نا اس کا سکسیس کا ریٹ ہمیشہ کم ہے. اچھا, اس میں سے آپ ان لوگوں کو ایگزیمپٹ کر دیے گا جو لکی ہیں. وہاں کچھ لوگ ہمیشہ صحت سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے پاس سونے, اللہ نے ان کو یہ دیا تھا جو کام کریں گے وہ سکسیس ہے, تو ان لوگوں کو بھی نکال دیں. لیکن کمفرٹ
जो लेवल है ना वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट. हम बच्चों को कंफर्ट जोन में लेके आ रहे हैं अपने घरों में. आजकल मैं अपने घर में देखता हूँ, रिश्तेदार दोस्त यारों के घर पे देखता हूँ. खैर मेरी बेगम या बच्चे देख रहे होंगे उससे एग्री नहीं करते कंसिडरिंग माई सेल्फ जब मैं कंपेयर करता हूँ, लेकिन हम उनको पैम्पर ज़्यादा करते हैं मेरे हिसाब से. मैं ये नहीं कह रहा पैम्पर ना करें, आपकी अपनी औलाद है, प्यार मोहब्बत ज़रूर करें, बट जो कंफर्ट जोन है ना उनको ये सिखाएं कि उससे बाहर भी जाएंगे ना दे हैव टू सर्वाइव. क्योंकि अम्मा हैं, अब्बा हैं, दादा हैं, यानी कि वो एक स्टेज तक सपोर्ट कर सकते हैं ना. सूनर और लेटर दे हैव टू परफॉर्म. चाहे शादियों के लड़कियां अपने घर जाएं, लड़के बड़े होके बाहर जॉब करें, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही निकलना. सो व्हाई नॉट टू प्रिपेयर नाउ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर लेटर. बिल्कुल सही बात है. तो ये एक और इसके अंदर इस यंगस्टर्स के आजकल के दौर में एक और कैटेगरी कह लें जिनको प्लेट में क्या जा रहा है यंगस्टर ये प्रोग्राम ना देखें वो कहेंगे उर्तुल गाजी का जो छोटा भाई आया हुआ है द पॉडकास्टर, राइट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. एक यंगस्टर की कैटेगरी होती है जिनको प्लेट में मिलता है सारा कुछ. ओके, ठीक है, अक्सर हर जगह होता है. मेरे ख्याल से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए कि जब भी वो मेहनत करते हैं ना, जो उसमें ना आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर देखा करें. यार सच्ची बात है, बच्चे पालना आसान काम नहीं है, ठीक है. चाहे अभी आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले कोई बंदा ना आपके लिए बाहर खड़े होके ना धूप में काम कर रहा है, रात को मेहनत कर रहा है. अगर आप उनका थोड़ी देर के लिए भी सोच लेंगे ना, तो मुझे ये लगता है फिर आप कैसे आराम से बैठ सकते हैं. सही, राइट. तो यकीन करें अगर आपका अब्बा 20वें ग्रेड का भी ऑफिसर होगा ना, ठीक है, वो बेचारा मेहनत करके आ रहा है. जब उसका सोचें थोड़ा सा कि वो इस एज में भी आपके लिए मेहनत कर रहा है कि आपकी कंफर्ट के लिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड. तो मुझे उम्मीद है कि वो आपका जो वो है ना एक्साइटमेंट या मोटिवेशन वो बढ़ा देगा. दूसरा एक और चीज़ ये है कि एक फ़िलासफ़ी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और कई मेरे दोस्त फॉलो नहीं करते हैं अगेन. और ये नहीं कि वो भी सक्सेसफुल है, मैं भी सक्सेसफुल हूँ, अल्लाह का शुक्र है. उसमें वो ये कि मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर. वो जो है ना टोयोटा वाले के सीईओ ने कहा कि यार आप मेहनत करते रहें, राइट, पैसे आपके पीछे आएंगे ही आएंगे. और तो आप डिज़र्व करें बिफोर यू आस्क फॉर समथिंग, राइट. और ये अक्रॉस है. मैं अगर लेट्स सपोज किसी टॉप स्टार से या किसी बहुत अच्छी लड़की से भी शादी करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे अपने आप को, तो ये बता रहा हूँ, ये रूल आप हर लाइफ में बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं कि यार मैं इतना डिजर्विंग हूँ कि मुझे ना आना हो, राइट. सो मेक योर सेल्फ डिज़ायरेबल फॉर अदर्स. फिर वो आपको पैसे भी ज़्यादा देंगे, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं सही बात है, मैं चलो इसको रहने देते अभी, हाँ ये अभी ज़्यादा ही तारीफ हो जाएगी. वो क्या नबील कह रहे थे ना, थोड़ा चुटकुला सुनाते हैं, करे तारीफ. मैं ना दुबई में थ्रू आउट मेरी जेब में या मेरे बैग में ना हमेशा रेजिग्नेशन लेटर होता है, इस पर डेट नहीं होती थी. अच्छा. और मुझे नहीं याद पड़ता मैं कभी फारिग बैठा हूँ. सही. मैंने कभी अपनी कॉम्पनसेशन कभी किसी बॉस से डिस्कस नहीं की. सही. एक दफ़ा की थी, अगर वो देख रहे हो ज़रूर देखें. और उसका रिजल्ट ये होता कि जो उन्होंने ऑफ़र की थी उससे कम कॉम्पनसेशन मैंने फाइनल साइन ऑफ करके आया था. तो मैंने कभी नहीं की. एंड माशाल्लाह, तो मेरे हिसाब से अपने आपको डिजर्विंग डिज़ायरेबल बनाएं, लोग आपके पीछे आएंगे. टैलेंट की, अच्छे लोगों की, स्मार्ट लोगों की हमेशा से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं एम नॉट दैट स्मार्ट, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपने आपको डिज़ायरेबल बनाए. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो चीज़ हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, और ये मैंने अपने कोलीग से सीखा दुबई में, कि आपने काम भी करना है बट यू हैव टू मार्केट इट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी जनरली कमज़ोर हैं, राइट. हम अपने आप को उस हिसाब से मार्केट नहीं कर पाते. हमने कभी पाकिस्तान का ब्रांड उस हिसाब से नहीं बनाया. तो आपको कई दफ़ा ये लगता है कि यार देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो जो मेरा साथ वाला वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन उसको प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिली. और फिर वो अंदर ही अंदर लोग कुड़ना शुरू हो जाते. तो ये आप ये देखिए आपकी कमी है. भाई आप कुड़ के पसंद इस पूरी एक्सरसाइज सिर्फ अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं. वाई टू सिट बैक, इम्प्रूव योर सेल्फ. आपको 10,000 यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जहां अपने आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. तो एक कमी आपके अंदर है, आपने उसको इम्प्रूव करना है. तो गो इम्प्रूव योर सेल्फ, कम बैक अगेन टू द कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड इज लाइक दिस. सो बी रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन. भागने से ज़िंदगी अगर आसान होती तो सारे लोग भाग रहे होते भैया.
صحیح. تھوڑی سی آف جو ہے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ریگارڈنگ یگسٹرز ہی کہ مطلب یہ جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, سوال از امپورٹنٹ. نہیں یہ مجھے بتائیں, بال سفید ہو گئے, میں بھی ابھی تک ینگسٹرز میں ہی آتا ہوں. میں آپ تجربے کار رہے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل کے بچوں کا جو ہے نا تجربے کا بڑا لیک ہے ان چیزوں کا. دوسری یہ چیز میں بھی ریسنٹلی بھی ایک چیز خیر ایکسپیرینس بھی کی ہے, دیکھا بھی ہے. اور بھائی جلدی کرے, صبح پنویل بھی نکل رہا ہے. وہ سین یہ تھا کہ بچے بھاگ رہے ہیں باہر, باہر مینس باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, برین ڈرین جس کو کہتے ہیں آپ. تو وہ ایک مطلب ریشو دیکھ رہا تھا میں ایک پوڈ کاسٹ پہ ایک بندے کی, انہوں نے بتایا پتہ نہیں کتنے لاکھ جو ہیں وہ بچے 2022 میں جو ہے وہ باہر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہے, یا ان کو بزنس کے مواقع نہیں مل رہے, یا وہ کر نہیں پا رہے, یا پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہیں, اور اس پہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں جنرلی لگتا ہے کہ جو پلینگ لیول فیلڈ ہے نا وہ سب کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو تھوڑے سے زیادہ ریسورسفل ہیں ان کو بہتر اپرچونیٹیز ملتی ہیں ٹو گرو, رائٹ. اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے کہ یار لیٹس انسٹیڈ کہ میں سسٹم چینج کروں, میں چیزیں چینج کروں, لیٹس ٹیک اندر روٹ. باہر جا کے بھی پیسے کمانا, باہر جا کے سکسیس لے کے آنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انفارچونیٹلی کئی دفعہ آپ کی فیملی پریشرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو باہر جانا پڑتا ہے, رائٹ. آپ کے ابا کے اوپر, اماں کے اوپر, یو وانٹ ٹو چینج, یو وانٹ ٹو میک اے سڈن چینج. 3 سال میں یار مجھے گھر بنانا ہے, 4 سال میں گھر بنانا ہے, میرے بنے وہ ایک جگہ ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ کہ آپ باہر چلے جائیں, رائٹ, ریگارڈلیس کہ آپ وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے بہت ریزن ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, رائٹ. ٹیلنٹ یوٹیلائز تو پھر باہر ہی ہو رہا ہے نا, ایگزیکیوٹ تو وہاں پہ باہر ہی ہو رہا ہے, باہر جا کے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. پھر بات تو پھر یہی کہ یہاں پر اپرچونیٹیز نہیں ہے اس حساب سے, اور اگر ہو بھی رہی ہیں تو پھر ان کی سیلریز جو ہیں وہ اتنی زیادہ کم ہے. وہ بھی موسٹلی اگر ان کو کسی جگہ پہ ایکسپوجر کا موقع ملتا بھی ہے, لیکن ان کی وہ پھر پیس. اصل میں بات اتنی غلط بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ اگر وہ باہر جا رہا ہے تو باہر جا کے بیچارہ کیا کام کرے گا؟ سب سے پہلے ریمیٹنس بھیجے گا, وچ از گڈ فار دا کنٹری. وہ کسی کمپنی کا CEO بن گیا تو یقیناً اس کے ہمیشہ سافٹ کارنر ہوگا. جس طرح ابھی اوپن کا ایک سیمینار, اوپن کا ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, رائٹ. وہ سارے ہیں جو پچھلے 20 سال سے سلیکان ویلی میں بیٹھے ہوئے, رائٹ. اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار اے کنٹری ایٹ اے ہائر اسکیل, رائٹ. سو ایونچولی وہ آپ کو پے بیک کرے گا. سو اب اس میں کوشچن یہ کہ ان اے شارٹر ٹرم ویدر اٹس اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ, یہ ایک ہمیشہ ڈبیٹیبل, اس کے 2 سائڈس آف دا کوائن ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, لیکن پاکستان میں ڈیفینیٹلی سے فرق تو پڑے گا. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ مائیگرینٹس, یہ جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں سارے, کیونکہ ریسنٹلی بھی ابھی ایک کہاں جاتے ہیں مائیگرینٹ جو نہیں جاتے, جو ڈنکی لگا اللیگلی جو جاتے ہیں, کیا لگا کے جاتے ہیں؟ ڈنکی اس کو ڈنکی بولتے ہیں نا. اچھا نہیں, مجھے نہیں پتا. اچھا اس ٹرم کا نہیں پتا. نہیں مجھے پتا ہے شاہ رخ خان کی ایک فلم آ رہی ہے ڈنکی. نہیں وہ تو ڈونکی ہے نا. اچھا وہ ڈونکی ہے, دیٹ از انادر تھنگ. ٹھیک ہے, یہ ڈنکی ہے, ڈنکی لائک جگاڑ. ہاں ٹھیک ہے. وہ جاتے ہیں یہاں سے ایران اور کوئٹہ سے پھر اللیگل ہو کے جاتے ہیں. آپ نے کبھی مطلب کوئی اس طرح کی اسٹوری سنی ہے یا کوئی اسٹوری؟ میں بہت دیکھا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک نا آپ کو بڑا مزیدار جوک سناتا ہوں. فرض کریں میں اور آپ تھے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا, یا اللہ معاف کرے, ہم نے ڈیسائیڈ کیا یار سعودی عرب چلتے ہیں پیدل. ٹھیک ہے, دل میں جوش بھی تھا, ولولہ بھی تھا, لیٹس گو. اور اسی طرح میں اور تم چلنا شروع ہوئے لاہور سے, رائٹ. اور کاموں کی آیا ہوگا تو میں نے تم سے پوچھا یار چیک کر آگے تو نہیں آ گیا. تو بات یہ ہے کہ یار بہت اسٹوریز, مثلاً اگر میں بیٹھوں تو یہ 5 گھنٹے ہم اسی پہ بات کر سکتے ہیں. ویری مثلاً ہارریبل اسٹوریز میں جانتا ہوں آج کل کے زمانے میں جن میں پتہ نہیں انہوں نے کیوں اپنے بچوں کو بھیجا, کیونکہ دیر واز اے ویری چانس کہ ان کا بچہ اس میں مر بھی جاتا. تو وٹ از دا پوائنٹ؟ مثلاً بچہ ہے, ڈسپوزیبل گلاس تو نہیں ہے, رائٹ. یہاں سے لوگ عمان جاتے ہیں, شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے, رائٹ. رشیا میں جا رہے تھے لوگ, یہ جو جہاز نہیں ہوتا اس کے نیچے جو ہوتا ہے آپ کا ایئر کے لیے جو جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ جا رہے تھے, طوفان آیا, انہوں نے پانی کھول دیا ٹو میک دا شپ ہیپی. 200 بندہ جو ہے وہ ڈوب گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ سارے انلیگل تھے, رائٹ. انہیں کبھی خبر میں آئے گا, آپ کہیں گے یار میرا بیٹا گیا تھا باہر, اس نے پلٹ کے پوچھے نہیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے, رائٹ. مائیگرینٹس کی اسٹوریز آپ سنیں گے, مثلاً میں نے 15 سال بھگتائے بھائی, 15 سال, بیکاز ہمارے پاس آتے تھے. اور اس پہ ایک تو ہے کہ آپ
کورس انلیگل لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیپٹر یہ آتا ہے ویریشن کہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں تو بھرم بازی کرانی ہوتی ہے. آ جاؤ بھائی, میں دیکھ لوں گا, تو آ جاؤ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آئے گا. اس مہمان کی طرح اس کو آپ انویٹیشن تو دیتے ہیں اس سوچ کے کہ وہ آپ کی شادی پہ نہیں آئے گا, اور وہ سڈنلی آ جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں یار سارے بندے آ گئے, کھانا کم پڑ گیا, رائٹ. تو یہ میں نے دیکھا کہ میرے کچھ جان پہچان والے تھے دور کے, وہ اس دبئی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے, اور میں کہا جی آپ کہاں جائیں گے, تو انہوں نے کہا دوست آ جائیں گے. میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے ایڈریس بتایا تھا مجھے اس ایڈریس سے آئیڈیا تھا کبھی بھی نہیں آئیں گے, اور وہی ہوا, وہ نہیں آیا اسے لینے. دا گائے واز کالنگ فرام مائی فون فار 2 days 3 days, اور کوئی جواب نہیں تھا. لکیلی میرے دوست شادی پہ گیا ہوا تھا, اس کا مہربانی وہ مجھے اس نے اپنا گھر دیا جس میں ایک میٹرس ڈال کے تکیہ چادر ڈال کے اس بندے کو 3-4 دن میں نے ٹھہرایا ہے. بٹ امیگریشنس کی آپ اسٹوری سنیں گے, آپ کا لائف ایکسپیرینس ہے, سچی بتا رہا ہوں. میں وہی ابھی ایکسپیرینس ہوا تھا میرا 2-3 انٹرویوز کرنے کا جو مائیگرینٹ ہی تھے. میں آئی واز لٹرلی شاک کہ وہ لوگ واپس آئے کیسے. مطلب جس طرح کی ان کی اسٹوریز تھیں کہ وہاں پہ کس جگہ پر بیٹھ کے کس جگہ سے انہوں نے گزر کے جو ہے وہ سارا کچھ کراس کیا. اور تنزانیہ, وہاں ساؤتھ افریقہ تو کوئی نہیں گیا تھا. نہیں, یہ گئے تھے جرمنی والی سائڈ پہ. اور وہ ان لوگوں کی اسٹوری سن کے کہ جی ایک بندے کی بازو کٹ گئی, پھر اس کو کیسے ریپیئر کر رہے ہیں, نہ کوئی میڈیکیشن ہے ان کے پاس, نہ کسی طریقے کی کوئی چیز ہے. وہ خیر ایک بڑا عجیب و غریب کے قسم کا ایکسپیرینس تھا. اینڈ اسٹل میں ایک یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی نہیں ہٹ رہے ہیں لوگ. اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو کیسے بھیج دیتے ہیں. میجورٹی لوگ جو ہیں وہ نہیں بتا کے جاتے. وہ جب ادھر پہنچتے ہیں, جب پھنستے ہیں, اور پھر جب وہ ایجنٹ کال کرتا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے, اب اس نے یہاں سے آگے جانا ہے, اب اتنے پیسے آپ. ایک اور مزے کی اسٹوری سنتا ہوں تمہیں. ایک بہت مشہور کنٹری کا نام نہیں لیتا, لوگوں کو لگے شاید میں بائزڈ ہوں. ایک بہت یہی جو ساؤتھ ایشیا کنٹری میں ایک بہت مشہور شہر ہے, اس کے بہت مشہور ہارٹ سرجن تھے. تمہیں بھی ای میل آئی ہوگی, میں نائجیریا کا شہزادہ ہوں, رائٹ, اور $200 ملین ہے, اور کیا کروں, اور آپ کی ہیلپ ہے. اور اس نے اس نے کہا لیٹس سی کیا ہو جائے گا. اس نے اس کا جواب دے دیا, اس کا جواب آ گیا اس کو. اینڈ دین ایک کال آئی, اور کال کے ساتھ آیا کہ ہم آپ کو ایک ٹکٹ بھیج رہے ہیں برج العرب کا, یہ فلائٹ کے ٹکٹس ہیں, آپ آ جائیں. اس نے کہا بھائی یہ تو گیم آن ہے. زبردست. اس کو بتیرا منع کیا, نہیں جی نہیں. کہتے میرا جا کیا رہا ہے نا, برج العرب کا مجھے رہائش وہ مل رہی ہے, ایمریٹس کا ٹکٹس مل رہا ہے, نتھنگ ٹو لوز. وہ ادھر آ گیا. جیسے ہی دبئی لینڈ کیا, اس کو وہاں پہ لیموزین پہ پک کرنے آئی ود باڈی گارڈس. وہ تو ہوا میں چلا گیا. اس نے کہا یار یس کام ہے. زبردست. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ آیا کہ اب آپ نے وہاں پہ ڈاکیومنٹ سائن کرنے آنا ہے, نائجیریا, کینیا, وٹ ایور بی دا کیسز. مسئلہ کوئی نہیں. وہ وہاں سے بیٹھے اور لینڈ کیے. بس وہ لینڈ کیے, وہاں سے وہ اغوا ہو گیا. اور وہ کنسٹر دیکھا تم نے جس میں وہ ویزلین اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, وہ ایک بلو کلر کا کنسٹر ہوتا ہے, اس میں 4 سوراخ تھے, دیٹس اٹ, اور اوپر سے ڈھکنا بند تھا باہر گراؤنڈ کے اندر. اسی میں کھانا ہے اور اسی میں سب کچھ ہے. دے ہیو ٹو پے $400,000 ٹو گیٹ دیٹ گائے آؤٹ. $400,000. ہاں, تو اس طرح کی بھائی بڑے مسئلے ہیں. دیکھو بکتا کیا ہے مارکیٹ میں خواب بکتے ہیں. یہ صابن استعمال کریں, آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی, چہرہ شاداب, زندگی آسان. لڑکے بھی آپ کو گھوم گھوم کے دیکھیں گے, لڑکے ہیں تو لڑکیاں گھوم گھوم کے دیکھیں. خواب بیچ رہے ہیں نا آپ. اگر یہ سب کچھ ممکن ہوتا تو دنیا میں کالے تو بیچارے ہوتے ہی نہیں. یعنی کہ کالے شاید وہ ہے غلط بات, لیکن ہر بندہ خوبصورت ہوتا, لمبا چوڑا, جو بھی بیوٹی کے اسٹینڈرڈ ہیں اس کے حساب سے ہوتا, رائٹ. آپ یہ استعمال کریں آپ کی قد بڑھ جائے گا, یہ استعمال کریں گے موٹے ہو جائیں گے, اگر آپ زیادہ موٹے ہو گئے تو یہ استعمال کریں اس سے تھوڑے پتلے ہو جائیں گے. جیسے گاڑی ہے, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایسا نہیں ہوتا, رائٹ. بٹ وائی دیز گائز آر میکنگ ملینز فار دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈ فار سمپل ایزی, وہ خواب بیچتے ہیں. اسی طرح جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ بھی خواب بیچتے ہیں. ایک دفعہ کی بات ہے, 4 دن کا سفر ہے, 5 دن کا سفر ہے, ہم تو ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں, بٹ دے آر سیلنگ دا ڈریم. تو ایک دفعہ پہنچ جائے گا وہاں پہ, رائٹ, پھر زندگی آسان ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا بھیا. آئی اسٹل ریممبر کہ ہمارے پاس ہمارا آفس بوائے تھا, ہی واز اے بنگلہ دیشی, رائٹ. اس کو انہوں نے بتایا, یہ بات ہے 2006-7 کی, اس کو انہوں نے بتایا آپ کی $1,000 تنخواہ ہے آفس بوائے کو, رائٹ. اس نے 1,75,000 کا اس زمانے میں لون لیا اور وہ دبئی آ گیا. یہاں پہ آگے پتہ چلا اس کی تنخواہ تھی 1100 درہم, صحیح, $300-400. اور اس پہ سونے پہ سو آ گئی ہے. تو اس کی شادی ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا.
تمہیں پتہ ہے کہ وہ بیگم الگ روم میں الگ جگہ رہتی ہے کیونکہ افورڈ تو کر نہیں سکتے وہ, تو ایک ہاسٹل ہے خواتین کا جہاں پہ میاں رہ رہا ہے, وہ سوری خواتین میں تو عورت بیوی رہ رہی ہے, اور عورتوں کا ہے جس میں بیوی رہ رہی ہے, یعنی کہ اور وہ ویکینڈ پہ جمعے والے دن کیونکہ آفس بوائے کی جمعے کی چھٹی ہے, جمعے کو وہ ایک پارک پہ مل رہا ہے. میں نے کہا واپس کیوں نہیں جاتے؟ کہتا ہے بھائی 1.5 لاکھ پتہ نہیں 2.25 لاکھ میں نے اٹھائے, 1.5-2 لاکھ روپے میری بیگم کے لیے اٹھائے, میں کہاں سے پورے کروں گا؟ لیکن یہ تھا کہ خواب تھا, خواب کسی نے بیچ دیا. میں کہا ہارڈلی 2 مہینے ہوئے تھے شادی کو, وہ آ گئے اور اٹ واز اے نائٹ میئر. جسٹ امیجن پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. سر میں وہی ایک چیز ہے نا کہ پھر میں بھی یہی بات سوچتا ہوں کہ یار یہ اس سب کے باوجود مطلب سب کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ چیز ہوتی ہے, اور وہ 1-2 بندے جو تھے جن کا انٹرویو تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار آپ کا جو ہے نا وہ لائف بوائے والی بات ہے کہ 0.1% جو ہے نا آپ کا چانس ہوتا ہے کہ آپ سروائیو کر کے آگے چلے جاؤ یا سروائیو کر کے آپ پیچھے آ جاؤ. 0.1 بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک کیڑے کو وہ کسی کے اندر بھی پیدا وہ جو ہے نا ٹیک اوور کر سکتا ہے پورے کے پورے 99.9% کے علاوہ جو ہے نا وہ جو 1.1% ہے نا وہ اس کے اوپر بھاری ہے, لیکن سوچنا ضرور چاہیے اس چیز کے بارے میں. بٹ یہ جو چیز ہے دیکھو اس میں نا ایک وہ ہے کہ جب اللہ میاں کی طرف سے نا بہت سارے لوگوں پہ نا طریقے ہوتے ہیں, جب وہ آپ کا ٹائم اچھا ہے نا تو وہ 2 کام کرے گا, یا تو آپ سے فیصلے وہ کروائے گا جو برکت والے ہوں گے, یا آپ کے فیصلوں میں برکت ڈال دے گا. ٹھیک ہے, اور جب ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا نا تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی. آپ اگر دنیا جہان کے ٹھیک فیصلے بھی کریں گے نا وہ غلط ہو جائیں گے, یا آپ سے فیصلے ہی غلط ہوں گے. تو اس لیے اس حساب سے آپ کو دعا مانگنی چاہیے کہ آپ کیٹیگری اے میں رہیں. سو میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کئی لوگوں دیکھا جو کر رہے ہیں نا وہ سونا ہے, ایسا ہی بس سمپل سی بات ہے. تو یہ لوگ موٹیویشن ہوتے ہیں, انسپریشن ہوتے ہیں, یا صرف آپ ان کو صرف ایز اے سبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ اچھا ٹھیک ہے اس کو تو چھکا نہیں یار, وہ کچھ نہ ایک ضرور ایک ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم ارریلیونٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں رائٹ, ہاں وہ نا ضرور ایک ایسا کام کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, یا کوئی ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو کہ نا لائف چینج کرتی ہے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں اور یہ بے شک ڈیلیٹ کر دینا, ہے اوکے ود دیٹ, لیکن بڑا شاندار واقعہ. ایک صاحب تھے ایجپٹ میں, انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ان کو جنت کی بشارت ہو گئی. اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے. اس پہ ہوا یہ کہ ان صاحب نے ایک خاتون سے شادی کر لی, اور خاتون نے ان کو بتا دیا شادی کے ٹائم پہ کہ میں پری میرج ایک افیئر میں انوالو تھی, بٹ واز اے مسٹیک, اور آئی ایم پریگننٹ رائٹ ناؤ ود دس چائلڈ. اور یہ ایک مشکل کام تھا لیکن اٹ واز اے پیور مسٹیک. ٹھیک ہے, اور جو بھی بات چیت ہوئی ہوگی میاں بیوی کی, اس بندے نے یہ کام کیا کہ اس نے نا عرب میں کلچر بھی ہے کہ وہ شادی کے بعد تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں. وہ بندہ الگ ہو گیا, اس نے تھوڑا زیادہ دور گھر لے لیا. رائٹ, ٹائم گزرتا گیا, اس سے ملنا جلنا کم کرتا گیا, یہاں تک کہ ٹائم آ گیا ڈلیوری کا. اب کیا کریں, خیر وہ اس نے جیسے بھی کام کروایا, اس نے بچہ اٹھایا, بچہ لے کے وہ گیا مسجد میں. اچھا مسجد میں نا وہاں پہ اس کے باہر جھولے رکھے ہوتے ہیں رائٹ. جب سب لوگ جماعت کے لیے چلے گئے, وہ بندہ باہر آیا, اس نے بچہ رکھا اور وہ بھی جماعت میں چلا گیا. اب جب سب لوگ باہر نکلے تو دیکھا باہر جھولے میں بچہ ہے جو رو رہا ہے. میں نے کہا اب اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا میں آپ سب مجھے جانتے ہیں, اس بچے کی ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں. صحیح, گڈ نہیں گڈ نہیں ہے, شیر کا جگر چاہیے اس کے لیے. ہاں جی. وہ بچہ اٹھایا, اس نے آ کے اپنی اس کی ماں کو دیا کہ اب یہ آفیشیل بھی ہے, اب یہ تمہارا بچہ بھی ہے اور پالو. آپ کو اس کے لیے جگر چاہیے, 10 شیروں کا جگر چاہیے. تو اس لیے زندگی آسان رکھیں, لوگوں کی ہیلپ کیا کریں, کوشش کریں اچھے کام کریں. ویسے تو چانسز کم ہوتے ہیں, اچھے کام کرنے کی کوشش کیا کریں, وہ آپ کو ہمیشہ پے بیک کرتے ہیں. ہمارے اللہ بخش ماموں ہمیں سمجھاتے تھے, کہتے ہیں دنیا میں سب سے آسان تجارت کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ میں کہ جی بتا دیں, گیان دے دیں تھوڑا ہمیں بھی. کہیں گے سب سے آسان تجارت اللہ سے کرنا. اس نے کہا منیمم 7% ریٹرن ہے, زیادہ کی کوئی بات نہیں کی اس نے. رائٹ, اس سے آسان تجارت مثلا ایک سمپل سا فارمولہ دے دیا اس نے, کر لو. پھر بھی نہیں کر رہے ہم, نہیں کرنی ہم نے. کیوں؟ یقین نہیں رہتا ہمیں نا رزلٹ ابھی چاہیے نا, میں ابھی دے رہا ہوں بس مجھے ابھی چاہیے, ابھی نہیں ہوتا. اور دیکھو اس میں ہوتا یہ کہ وہ جو
रिटर्न है ना वो मल्टीपल फॉर्म्स में आता है. यकीनन कोई काबिल मुफ्ती साहब इस पर यकीनन गहरी रोशनी डाल सकते हैं. हो सकता है आपके पास कोई बीमारी आने वाली है जिस पर आपका खर्चा होना वो ना आए. आपके पास कोई परेशानी आने वाली थी वो ना आए. राइट. आपके रिस्क में वो हो जाए, बढ़ावा हो जाए, आपकी सेहत बेहतर हो जाए. रिटर्न आएगा ही आएगा. मिनिमम 7%. कौन सा बैंक है जो 7% रिटर्न देगा आपको लिख के दे दे? मैं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ. यकीन होना चाहिए ना. यकीन के साथ आप करें काम. ना रिटर्न आए तो मैं भी यहाँ पे हूँ, दोबारा बुला लीजिएगा. सही. यकीन करें, तिजारत करें, आपको रिटर्न्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे. ट्रू, बिल्कुल सही है. चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और ये पहला सेशन था, ये आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह. एंड होपफुली कि आप जो है वक्त निकालते रहेंगे. इस दफ़ा तो थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन ये है कि होपफुली आगे भी आप आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़. और थैंक यू सो मच. नहीं कोई मसला नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, ज्ञान बहुत बांट दिया. नहीं अच्छा था. ज्ञान ही चाहिए था सबको, ज्ञान ही चाहिए था. और यही आपका काम है. आपका प्लस पॉइंट पता है क्या? आप ख्वाब नहीं बेचते. मैं आप ख्वाब नहीं बेच रहे. ये तुम्हें किसने कहा? नहीं पता चलता है ना, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ योर टीम एज वेल. नहीं मेरा एक्सपीरियंस क्या है? देखो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं बचपन से खवातीन, यानी कि हमारी कपड़े की दुकान थी. अच्छा, मैं बचपन से खवातीन पे मैं थोड़ा सा हो गया था. हाँ, हमारी खवातीन की कपड़े की दुकान थी. राइट. ओके. तो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की ना, कि जो सेल्स मैन होते हैं उसकी सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो हर लड़की को कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाएगा कि अगर ये कपड़े ले लिए जाए ना तो वो माहिरा खान से कम नहीं लगेगी. सही. अगर वो इस तरह का मेकअप कर लेगी ना तो गांव में सिर्फ एक ही बंदा होगा जिसकी तरफ सब लोग देख रहे होंगे, वो वही है. समहाउ किसी ना किसी स्टेज पे वो काम करते हैं. तो ख्वाब, वी ऑल आर ड्रीम सेलर्स. हाँ, ये कि उसमें प्रैक्टिकल होने चाहिए ना. सही. वो हम रिसेंटली उसकी वो जो एक एक्टर था बॉलीवुड का, सॉरी, जो फोर्थ हो गया रिसेंटली, इरफान खान, उसकी एक मूवी आई थी ईसबा कमर के साथ. उसके अंदर भी ना वो उसकी बुटीक होती है, तो वो पहन के दिखा रहा होता है भाई ये देखो, ये इस तरह हम ये काम करते रहे. ऑनेस्टली हम ये काम करते रहे जो कर रहा था. और मैं आई स्टिल रिमेम्बर, अगर कोई देख रहा होगा तो आई एम श्योर कि बहुत सारी खवातीन कस्टमर, और मैं उनको ये कहता था, आप ये सोचें अगर दाढ़ी वाले लड़के पे ये इतनी अच्छी लग रही है, मैं उससे पूछूंगा नहीं लग रही है अच्छी या नहीं लग रही है, हम ये पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर देते. यू हैव टू पुश दैट कंटेंट. तो मैं उसे कहता कि दाढ़ी वाले लड़के पे इतनी अच्छी लग रही है, जस्ट इमेजिन बगैर दाढ़ी वाली लड़की पे कितनी अच्छी लगेगी. सो अच्छा सही. टू बी सक्सेसफुल, सेल द ड्रीम्स. इंशाल्लाह उन्हीं के ख्वाब आप उन्हीं को बेचेंगे यार. ये आप जो है वो सोचें कि कितना अच्छा. कौन नहीं बेचता ख्वाब? एवरीवन इज ड्रीम सेलर. स्कूल में जाओ, आप स्कूल में जाएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे. नंबर क्यों अच्छे आएंगे? आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी. एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग. कोई एडमिट करता है, कोई नहीं करता, कोई कॉन्शियसली कहता है, कोई सबकॉन्शियसली कहता है, बट दे ऑल आर डूइंग द सेम थिंग. हाँ, उसमें प्रैक्टिकलिटी ज़रूर होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत होनी चाहिए कि लोगों को कि वो जो ख्वाब दिखाया उस तक पहुँचा भी देना. ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी डिलीवरेंस. आप जो उनको दिखा रहे हो आप उनको पहुंचाओ भी वो चीज़. चले, ये भी सही है. तो ये बाजार घर, लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट बाजार घर, कि ये इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? कमर्शियल मार्केट में. अच्छा, अबाउट यार, अबाउट रेपुटेशन, ये एज कम्पेयर टू अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में कर रहे हैं. बाजार घर का कैलिबर एज कम्पेयर टू अदर जो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके एज कम्पेयर टू. यार मैं उसमें ये कहूँगा, हमारा जो हर आने वाला दिन है ना वो पिछले दिन से बेहतर है. मेरे ख्याल से ये हमारी एक अचीवमेंट है. राइट. हमें मोस्ट इनोवेटिव ऐप का अवार्ड मिला, हमें ICT में फाइनलिस्ट रहे. राइट. बहुत सारी कंपनीज के साथ हम एंगेज करने में कामयाब हुए. ठीक है. उसकी वजह ये कि कुछ तो हमने ऐसा किया है जो कि इंटरेस्टिंग है. सही. अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट लेवल पे कब जाना है. तो अभी हम तैयार कर रहे हैं, गाड़ी को हमने तैयार कर लिया है. इस वक्त बात हो रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन हम कोशिश करें पेट्रोल की एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई लेके आ जाए, ताकि जब हम रेस पे पाँव रखें ना, फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक. रुके ना, फिर ना रुके किसी जगह पे. चलो, दैट्स गुड यार. ये तो कई दफ़ा चीज़ें देर से आती हैं, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव अल्लाह मियाँ ने कि वो रखी होती हैं बेहतरी के लिए. वो चीज़ें शायद मैंने अभी ना सीखी हो, सीख लूँ. देर है अंधेर नहीं है, वो जो शायद इसी बात के लिए. हाँ, वो एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट, इस तरह की बहुत सारे डायलॉग है. चलना शुरू करो, रास्ता रास्ता जो है वो आपको रोशनी दिखेगी, और ये सारी चीज़ें. लेकिन उसमें एक शेर है, मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ.
وہ ہے نگاہ بلند. یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا نا, آپ کا ایک وہ تھا, وہ علامہ اقبال کا مجھے بہت پسند ہے. وہ ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ٹھیک ہے بھیا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سر.